مسلمان چھوڑے بیٹھے رہتے ہیں، اور مذہبوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ صرف اسلام میں ہے۔ اپنی مرضی ہے، جو چاہ چھوڑ دیا، جو چاہ لے لیا۔ اللہ کہتا ہے مکمل دین لینا ہے، مکمل۔ بہت مضبوط بادشاہ تھا ظہیر الدین بابر، آیا فتح کیا ہندوستان پہ، مضبوط۔ ابراہیم لودھی سے جنگ ہوئی، اس کو شکست دی، تخت پہ قبضہ ہوا، دلی کے تخت پہ بیٹھ گیا۔ ہمایوں نہیں بلکہ 4 بیٹے تھے، پسند اس کو کرتا تھا اور اس کو دیا۔ اس کا نام ہے نصیر الدین، خطاب ہے ہمایوں۔ اب شیر شاہ سوری یہاں پارا چنار سے گیا، جہاں یہ جھنجٹ چل رہا ہے، جس کے 2 حصے ہیں۔ سوری گیا، دلی پہ حملہ کیا اور تہس نہس کر دیا ساری حکومت کو، اور تخت پہ قبضہ کر لیا۔ اب قلعہ جو ہے دہلی کا، وہ جمنا کے کنارے، دروازے سے نکلا، کشتی میں بیٹھا اور جمنا پار کر کے اس پار گیا۔ شیر شاہ سوری سے خوف کھا کے ادھر ملا ایک موجود تھا، تو ظاہر ہے کہ اس نے مدد کی، بلکہ اس نے اپنی مشق میں پانی بھر کے اس کے اوپر بٹھا کے ہمایوں کو تیر کر جمنا پار کرا دیا۔ جب ادھر پار ہوا تو ہمایوں نے کہا تو نے میری جان بچائی، دوبارہ بن گیا تو جو تو مانگے گا میں تجھے دے دوں گا، جو تو کہے گا۔ وعدہ کر لیا۔ یہ بھاگ کے ایران پہنچ گئے۔ ایران کی حکومت بہت مضبوط تھی، کو پتا چلا تو جس دن ہمایوں ایران پہنچا اس دن بادشاہ کے دربار میں غدیر خون کا جشن ہو رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا آپ اچھے موقع سے آئے ہندوستان کے بادشاہ، ایک کرسی ان کے لیے بھی سجا کے رکھ دی گئی، اور دیکھیے کہ غدیر میں کیسے قصیدہ خوانی ہوتی ہے، فارسی شعراء قصیدے پڑھ رہے ہیں۔ اب ہمایوں چاروں طرف دیکھ رہا ہے کہ ہم نے تو پہلی بار غدیر کا جشن دیکھا، جدھر دیکھ رہا ہے ہر جگہ بینر پہ علی ولی اللہ لکھا ہوا۔ اب جہاں ایران کا بادشاہ سر پہ جو تاج لگا ہوا ہے پیچھے تخت کا، اس کے اوپر بھی علی ولی اللہ لکھا ہوا ہے۔ غدیر کا واقعہ تفصیل سے سنا، قصیدے میں جھومنے لگا، ایک جشن ہو رہا تھا۔ تو نصیر الدین ہمایوں نے کہا شاہ ایران سے کہ یہ میرے اوپر بپتا پڑی ہے، مصیبت۔ شیر شاہ سوری نے تخت چھین لیا۔ شاہ ایران نے کہا ہم آپ کو تخت واپس دلا دیں گے، جتنی چاہے ایران سے فوج لے جائیے۔ وہ دن آج کا دن، جب پاکستان پہ مصیبت پڑی ایران مدد کو آ جاتا۔ ابھی امریکہ گئے، اسی کی نیوز آئی اور کسی نے ملاقات ہی نہیں کی۔ وہ ایران کے خلاف باتیں ہوتی ہیں پاکستان میں، مگر باہر ایران کسی بات کا جواب ہی نہیں دیتا۔ یہ ہے شیعوں کی شان۔ دیکھیے جو بڑا ہوتا ہے، جس کے پاس سب کچھ ہو، کسی چیز سے محروم نہ ہو، اس کو کچھ بھی کہا جائے۔ کیا یہ کمال نہیں ہے پاکستان کے شیعوں کا کہ 70 برس میں جب دیکھو شیعہ کافر، شیعہ کافر؟ ارے شیعوں نے کبھی جواب دیا؟ آخر ہار گئے نا، ہار گئے، ہماری خاموشی سے ہار گئے۔ اس لیے کہ ہم کبھی کبھی مسلمانوں کی نادانی پر مسکرانے لگتے ہیں کہ قرآن کا حکم ہے مسلمانوں سے یکفر بالطاغوت، اے مسلمانوں کافر ہو جاؤ۔ قرآن کہاں؟ آیت الکرسی کے اندر پڑھ لیجئے گا۔ آیت الکرسی میں مسلمانوں کو حکم ہے اے مسلمانوں کافر ہو جاؤ۔ اے اللہ ابھی تو نے کلمہ پڑھوایا ہے، پھر سے مسلمان ہوئے، اب تو کہہ رہا ہے پھر کافر ہو جاؤ۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کافر ہو جاؤ طاغوتوں کی طرف سے۔ طاغوت وہ ہیں جو اللہ کے بنائے کے مقابل بیٹھ جائیں، اللہ انہیں کہتا ہے طاغوت۔ ان کی طرف سے کفر اختیار کر، ہم نے طاغوت چھوڑا، دنیا نے کہا شیعہ کافر ہے۔ اب سمجھے ہمیں کیوں کافر کہا جاتا ہے؟
तागूत, सूरह यासीन में पढ़िए, तागूत के मानी देखिए। तागूत किसे कहते हैं? तो अलिफ ता गैन वाव ते, तागूत, उनसे कुफ्र इख्तियार करो। हमने हर दौर में तागूतों से कुफ्र इख्तियार किया। हमारे यहाँ तागूतों का जिक्र नहीं होता, यही हमारा कुफ्र है। अल्लाह का हुक्म है, इसलिए हम कुफ्र कर रहे हैं। तो हम मुस्कुराते हैं जब कोई काफिर कहता है, इसलिए कि चलो डिग्री तो उम्मत दे रही है। अल्लाह कहेगा हाँ ये तो पुकार पुकार के काफिर कहे जा रहे थे, खुदा की कसम इन्होंने, फिरिश्ते कहेंगे तागूत छोड़ दिए इन्होंने, तागूत छोड़ दिए। अब इतनी सी बात कैसे मुसलमान समझेंगे? ये कुरान की बारीकियां हैं। चूंकि हमारे ऐसे इमाम बारह थे जो हमें एक एक बात बता गए, और हमारे बच्चे बच्चे को याद है। पूरा दीन उम्मत को नहीं याद, हमें पूरा दीन याद है। तकमील तक की आयत तो हमें याद है, अकमलतु लकुम दीनकुम। और किस दिन दीन कामिल हुआ? अल-यौम। ये भी नहीं सोचते मुसलमान कि अल-यौम यानी आज के दिन। वो आज का दिन आया कब था? बार बार आता है 18 ज़िलहिज को अल-यौम, 18 ज़िलहिज को अल-यौम, अंग्रेजी में 21 मार्च को अल-यौम। फिर वो दिन पलट पलट के हर साल आ रहा है, और हम उसे कहते हैं ईद गदीर, जिस दिन दीन कामिल हुआ। इसमें किसी को घबराहट क्या है? न किसी की खिलाफत जा रही है, न किसी की बादशाह जा, कागजी खिलाफत तो सबके पास है ना, तो अली वलीउल्लाह से घबराहट क्या है? अपनी अपनी हुकूमतों पे सब बैठे, हम अमेरिका में भी अली वलीउल्लाह कह रहे हैं, तो ओबामा को क्या खतरा? क्या कि उसकी सल्तनत चली जाएगी अगर शिया अमेरिका में अली वलीउल्लाह कहेंगे? नहीं, उसको क्या नुकसान है? बरतानिया की हुकूमत के अमल का की तख्त व ताज चला जाएगा? क्या फ्रांस और जर्मनी और हॉलैंड वालों को नुकसान होगा? क्या हिंदुस्तान को कोई नुकसान होगा? किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। हमारे अलियान वलीउल्लाह कहने से नुकसान किसे हो रहा है? कौन है जो सबसे पहले बोलता है? सबसे पहले जिसे नुकसान होता है वो मौलवी है, वो मुल्ला है। देखिए हमारी हर चीज से घबराहट हो रही है। मसलन हम कहते हैं हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। अब शिया मुल्ला को इससे घबराहट हो रही, वो पूछ रहा मेंबर ये हुसैनियत क्या है, तो मैं उससे पूछूं अबदियत क्या है, उलूहियत क्या है, अहादियत क्या है? यत 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 यत, ये यत का लफ्ज अल्लाह के लिए भी इस्तेमाल था, यत का लफ्ज नबी के लिए भी इस्तेमाल। तो फिर अपनी अरबी से पूछो, फारसी से पूछो, उर्दू की लुगत से पूछो, यत क्या है, यत क्या है? अरे इतनी सी बात नहीं पता कि पूरे यूरोप में इज्म बोला जाता है, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म। अरे ये इज्म यत है, ये यत जो है, ये यत जो है इज्म है। तो एक तरफ यजीदियत है, एक तरफ हुसैनियत है, इसमें घबराहट क्या है? पूछ रहे हैं आप, पता नहीं उम्र क्या है उनकी, व्हाट्सएप पे चल रहा है। एक अजीब बात यह कि ऐसी चीजें फौरन फेसबुक और व्हाट्सएप पे चलने लगती हैं। भाई डालो, करो, नीचे लिखो कि तुम राजी हो इस बात से जो डाल रहे हो, या तुम इसके खिलाफ हो, बस डाल दो, फैला दो। अरे भाई लिख के फैलाओ, मुझे ये बात पसंद नहीं आई या बहुत पसंद आई, ताकि आगे जो आदमी दूसरे को कन्वे करेगा, भेजेगा, शेयर करेगा दूसरा आदमी, तो वो बगैर सोचे समझे शेयर करने का फायदा क्या? अगर बता तो दीजिए ये चला क्यों नहीं है आप? कि आपको भी हुसैनियत के मानी नहीं मालूम? हुसैनियत के मानी। अब विलायत में क्या होगा भाई? यत लगा हुआ है, यानी जितने लफ्जों में यत लगा हुआ है उस पर आप एतराज करेंगे। और ये भी कहा कि ये हुसैनियत का नारा सियासी है। ये सियासी क्या चीज होता है भाई? सियासी किसे कहते हैं? सियासी किसे कहते हैं? क्या सियासी क्या मतलब? और दीनी और सियासी आप बहुत जानते हैं।
ہاں دینی اور سیاسی آپ بہت جانتے ہیں، تو دینی اور سیاسی سبھی لگاتے ہیں حسینی کا، ہمیں تو پہچاننا ہے کہ ہر شعبے کا آدمی ہے کس طرف، یزید کی طرف ہے یا حسینی کی طرف. تو جو حسین کی طرف وہ کہے گا حسینی زندہ باد، اور زندہ باد میں کیا پریشانی ہو گئی. تو اس طرح کی باتیں بچکانہ باتیں ہیں. جو لوگ ولایت علی کے خلاف بات کرتے ہیں وہ خامہ خواہی کی ضد میں ہیں. اب رہ گیا یہ کہ نماز میں ہو، روزے میں ہو، حج میں ہو، زکوٰۃ میں ہو، آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ کوئی چیز ڈالیے اور نکالیے. یہ علی سے پوچھئے، علی کہہ رہے ہیں مومن کی نماز میں ہوں. ایک جگہ نہیں لکھا، اصول کافی جس پہ اجتہاد کا دار و مدار ہے جس کتاب کا، کلینی یعقوب کلینی کی کتاب اصول کافی میں علی نے فرمایا میں مومن کی، منافق کی نماز نہیں ہوں، میں مومن کی نماز. کعبے میں علی تشریف فرماتے اور ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، آپ نے بلایا کہ بڑے خضوع اور خشوع سے تو نے نماز پڑھی، اور تیری نماز کیا کہنا، اس لیے کہ نماز جو ہے وہ معراج مومن ہے. ایک تو نماز خود معراج مومن ہے، پھر تو نے اتنی اعلیٰ جگہ کعبے میں پڑھی تو کیا کہنا تیری نماز کا، اور بہت خضوع اور خشوع سے سجا کے نماز پڑھی. یہ تو بتا تجھے یہ پتا ہے یہ جو نماز تو نے ابھی پڑھی، جو عمل کیا، اس کا باطن کیا ہے، اس کا باطن کیا ہے. یہ تو ظاہر ہے، نماز جو ہے وہ ظاہر ہے، باطن کیا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ بتا نماز کی تعویل کیا ہے. اس نے کہا سرکار مجھے نہیں پتا کہ نماز کی بھی تعویل ہے، نماز کا بھی باطن ہے. آپ نے فرمایا میرے رسول پہ کوئی تنزیل ایسی نہیں ہوئی جس کی تعویل نہ ہو، کوئی ظاہر ایسا نہیں اترا جس کا باطن نہ ہو. اور اگر باطن معلوم نہیں تو تیری نماز کتنی ہی خضوع خشوع سے ہو اللہ کیا قبول نہیں ہے. اس نے ہاتھ باندھے کہ یا علی ہمیں آج تک یہ بات نہیں معلوم کہ نماز کا باطن کیا ہے. کا جو عمل تو نے کیا یہ ظاہر ہے، اس کا باطن میں ہوں، اگر میں نہیں تو نماز نہیں ہے.